السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور خواتین اسلام، آج ہم بات کریں گے، آج ہمارا موضوع ہے کیا اہل حدیث کوئی فرقہ ہے؟ جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بھی پاکستان میں دورہ چل رہا ہے اور وہ مختلف جگہوں میں پروگرام کر رہے ہیں، انہوں نے ایک پروگرام میں یہ بات کہی کہ اہل حدیث ایک فرقہ ہے، یعنی جب وہ فرقہ بندی سے منع کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس سے منع کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، تو انہوں نے سارے فرقوں میں اس کو بھی شمار کیا، یہ بھی ایک فرقہ ہے، اہل حدیث ایک فرقہ ہے۔ تو دیکھ لیں، یہ بھی ایک گمراہی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی کہ وہ اہل حدیث کو فرقے میں شمار کرتے ہیں۔ یا جب ہم کسی کو دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اسلام کی، اور جب ہم کسی کو فرقہ بندی سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ دیکھو فرقہ بندی مت کرو، اسلام میں آ جاؤ، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ آپ بھی تو فرقہ بندی کر رہے ہیں، آپ بھی تو ایک فرقہ ہیں۔ جس طرح میں دیوبندی، حنفی، بریلوی، شافعی، جس طرح لوگ یہاں پر موجود ہیں، یا لوگ اپنے آپ کو دیوبندی، بریلوی کہتے ہیں، تو آپ بھی تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، آپ بھی تو ایک فرقہ ہیں۔ تو فرق کیا رہ گیا؟ جس طرح میں کہتا ہوں اپنے آپ کو دیوبندی، بریلوی، تو آپ بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، تو آپ بھی اپنے آپ کو ایک نام دیتے ہیں۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے، یہ ایک شبہ ہے۔ آئیے ذرا اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ تو جان لیں محترم سامعین، اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، اس لیے کہ فرقہ اس کو کہتے ہیں جو اصل دین سے، صحیح دین سے، اسلام سے ہٹ جائے اور اپنا خود ساختہ مذہب بنا لے، اپنا خود ساختہ دین بنا لے، اور اپنی طرف سے منمانی باتوں کو، عقیدے کو، اعمال کو شامل کر لے، یا اپنی نسبت اسلام سے ہٹ کر کہیں اور جوڑے، اس کو فرقہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ ایک جماعت ہے، یہ اصلی دین ہے، یہی اصل اسلام ہے۔ آئیے ذرا ہم اس کے دلائل دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم یہ سمجھیں گے اور کیسے آپ یہ ثابت کریں گے کہ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے بلکہ ایک جماعت ہے، یہ اصل دین ہے، یہ اصل اسلام ہے۔ باقی سارے لوگ، جتنے لوگ ہیں، فرقہ اسے کہا جاتا ہے جو اصل دین سے، اصل اسلام سے ہٹ جائے اور اپنا خود ساختہ عقیدہ، نظریہ اپنا لے، یا اپنی نسبت کہیں اور جوڑ لے، اس کو فرقہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دیکھیں ذرا غور کیجیے گا آیت کریمہ میں کیا اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ تبارک و تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور فرقہ بندی نہ کرو، تفرقہ مت کرو۔ اب دیکھیں، اب ذرا غور کریں آپ، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اگر ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے، پکڑ لیں گے، تو یہ فرقہ بندی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں فرقہ بندی سے اور گروہ بندی سے منع کر رہا ہے۔ اور اختلاف سے بچنے کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ سب لوگ مل کر اللہ کی رسی، مراد قرآن و حدیث اور منہج سلف، منہج صحابہ کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ اگر ہم فرقہ بندی سے بچنا چاہیں گے تو کیا مجھے کرنا پڑے گا؟ سب لوگ مل کر اللہ کی رسی کو، قرآن و حدیث کو، منہج صحابہ کو مضبوطی سے تھام لیں گے، پکڑ لیں گے، تو فرقہ بندی نہیں ہوگی۔ اب اگر یہ کام نہیں کریں گے ہم، اگر اللہ کی رسی کو، قرآن و حدیث کو اور منہج صحابہ کو
مضبوطی سے نہیں تھامیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ولا تفرقوا، فرقہ بندی مت کرو، یعنی جب تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامو گے، نہیں پکڑو گے تو کیا ہوگا؟ فرقہ بندی ہو جائے گا۔ تو وہی اللہ کہہ رہا ہے جب تم ایسا نہیں کرو گے تو فرقہ بندی ہو جائے گا، اور ولا تفرقوا، تو فرقہ بندی مت کرو، گروہ بندی مت کرو، تفرقہ بازی مت کرو۔ اب دیکھیں یہاں ذرا غور کریں آپ، اصل دین کو چھوڑ کر اپنا عقیدہ نظریہ بنا لینا اور دین کو چھوڑ دینا، جو صحابہ کا منہج تھا، جو صحابہ کا طریقہ تھا، جو اسلام تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں، اور جو دین تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں، تو جو جماعت یا جو گروہ دین کو چھوڑ دیتی ہے اس کو فرقہ کہا جائے گا، اس کو فرقہ بندی کہی جائے گی۔ لیکن جو اصل اسلام پر ہے، لیکن جو اصل دین پر ہے، اسے فرقہ بندی سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں آپ ترمذی، ابن ماجہ کی اور بہت ساری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی 71 فرقوں میں بڑھ گئے، یہودی 71 فرقوں میں بڑھ گئے، ان میں سے ایک جنتی باقی سب جہنمی۔ اسی طرح نصارہ 72 فرقوں میں بڑھ گئے، ان میں سے ایک جنتی باقی سب جہنمی۔ اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سب کے سب جہنمی، ایک جنتی، یعنی کہ 72 فرقے جہنمی ہوں گے، ایک جماعت جنتی ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہوں گے جو فرقے یا جو جماعت، جو گروہ جنتی ہوں گے، ناجی ہوگی، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ حدیث کے اندر بیان فرمائے۔ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنتی ہوں گے یا وہ لوگ ناجی ہوں گے، کون لوگ؟ الجماعہ، وہ جماعت ہوگی۔ اب دیکھیں اللہ کی نبی، ذرا غور کریں آپ، فرقہ بندی کسی کہا جاتا ہے اور فرقہ کس کو ہم بولیں گے؟ ذرا غور کریں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر میں ان سارے لوگوں کو فرقہ سے تعبیر کیا ہے جو دین اسلام سے الگ ہو جائیں، ہٹ جائیں، جو اصل دین سے، جو صحابہ کے منہج سے ہٹ جائیں، اس کو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ سارے کے سارے لوگ جہنمی ہیں۔ اور جب بات آئی، جب پوچھا صحابہ کرام نے جنتی کون لوگ ہوں گے، تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ الجماعہ، وہ جماعت ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جو جماعت یا جو لوگ یا جو گروہ کے لوگ جنتی ہوں گے، ناجی گروہ ہوں گے، اللہ کے نبی نے اسے تعبیر کس سے کیا ہے؟ فرقہ سے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کی تعبیر جو کی کس سے کی؟ الجماعہ، وہ جماعت ہوگی۔ تو اس سے پتہ ہی چلا جو اصل اسلام پر قائم ہے، جو اصل دین پر قائم ہے، اور جو ناجی گروہ ہوگا، جو ناجی جماعت ہوگا، اسے جماعت کہا جائے گا، اسے فرقہ بندی سے ہم تعبیر نہیں کر سکتے ہیں۔ خود اللہ کی نبی نے کہا الجماعہ، وہ جماعت ہوگی۔ تو اس سے پتہ ہی چلا اہل الحدیث جو ہے، جو صحیح اسلام پر قائم ہے، اسے جماعت کہا جائے گا، اسی فرقہ بندی سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح مختلف الفاظ اللہ کی نبی کے آئے ہیں۔ یہ بھی کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا گیا کہ کون سی جماعت حق پر ہوگی، تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ ما انا علیہ اليوم و اصحابی، جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرقہ نہیں کہا اسے، بلکہ کیا جواب دیا؟ ناجی گروہ وہ ہوگا کہ ما انا علیہ اليوم و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو صحابہ کس پر تھے؟ قرآن و حدیث پر تھے۔ صحابہ کس پر تھے؟ اللہ کے نبی کو ماننے والے تھے، قرآن و حدیث کو ماننے والے تھے۔ تو دیکھیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجی گروہ کو، ناجی جماعت کو، جو جنتی جو جماعت ہوگی، اللہ کے نبی نے اس جماعت سے تعبیر کیا ہے۔ اس کو ہم فرقہ سے تعبیر نہیں کر سکتے ہیں، اس کو ہم فرقہ نہیں بول سکتے ہیں۔ دیکھیں مثال لیں آپ، اس کی مثال آپ اس کو سمجھیں آپ، فرقہ کسی کہا جاتا ہے اور جماعت کسی کہی جاتی ہے۔ دیکھیں صحابہ کے زمانے ہی میں یہ فرقہ بندی کی ابتدا ہو گئی تھی۔ محترم سامعین اب ذرا غور کریں کہ دیکھیں فرقہ بندی کسی کہا جاتا ہے اور فرقہ بندی کس کو ہم بول سکتے ہیں۔ دیکھیں ذرا آپ، صحابہ کے زمانے میں
فرقہ بندی کی شروعات ہو گئی تھی۔ دیکھیں اسلام میں سب سے پہلا فرقہ کون ہے؟ خوارج۔ دیکھیں ابھی ہم نے تعریف کیا کہ فرقہ اسے بولا جاتا ہے جو اصل دین سے، اصل اسلام سے اور صحابہ کے راستے سے ہٹ جائے، اس کو فرقہ سے تعبیر کریں گے ہم۔ دیکھیں خوارج اسلام کا سب سے پہلا فرقہ ہے۔ یہ کیوں وجود میں آیا؟ اس لیے کہ یہ اسلام سے ہٹ گیا، یہ دین اسلام سے ہٹ گیا، صحیح راستہ صحیح منہج سے ہٹ گیا۔ اس کا عقیدہ نظریہ کیا تھا؟ خوارج نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا اور صحابہ کرام کو کافر قرار دیا کہ یہ صحابہ کرام یہ کافر ہیں، یہ اسلام سے ہٹ گئے ہیں، اسلام سے نکل گئے ہیں۔ تو اب دیکھیں ان لوگوں نے صحابہ کرام کے تعلق سے کیا عقیدہ نظریہ بنا لیا کہ یہ صحابہ کیا ہے؟ کافر ہیں، نعوذ باللہ، یہ اسلام سے ہٹ گئے ہیں، اسلام سے نکل گئے ہیں۔ تو اب ان لوگوں کو کیا کہا گیا؟ خارجی کہا گیا، خوارج۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا؟ اسلام سے ہٹ کر، صحابہ کے راستے سے ہٹ کر اپنا عقیدہ نظریہ ایک الگ بنا لیا، تو اسے خارجی یا خوارج کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اسلام سے ہٹنے کی وجہ سے۔ اسی طرح دیکھیں اس کے برخلاف ایک فرقہ نکلا شیعہ۔ شیعہ نے کیا کیا؟ شیعہ نے یہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں غلو کر دیا، ان کے مقام کو آگے بڑھا دیا۔ تو دیکھیں انہوں نے بھی کیا کیا؟ ان لوگوں نے بھی اصل اسلام کو، صحیح مذہب کو اور صحابہ کے راستے کو، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنا الگ مذہب عقیدہ بنا لیا۔ تو ایسے ہی فرقہ سے تعبیر کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل بڑھا دیا، ان کی شان میں غلو کر دیا، ان کے مقام کو، درجے کو آگے بڑھا دیا۔ تو اب دیکھیں یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے، یہ منہج صحابہ کا نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اسلام کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، صحابہ کے منہج کو چھوڑ دیا۔ تو اب اسی وجہ سے وہ شیعہ کہلائے وہ۔ تو دیکھیں یہ دو فرقے وجود میں آئے، سب سے پہلا یہی دو فرقے وجود میں آئے ہیں، خوارج اور اس کے ضد میں شیعہ فرقے وجود میں آئے۔ تو دیکھیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو اصل اسلام پر قائم ہو، اصل دین پر قائم ہو، اسے ہم فرقہ بندی سے، اسی فرقہ ہم نہیں بولیں گے، بلکہ فرقہ اسے بولا جائے گا جو دین اسلام سے ہٹ جائے اور اپنا خود ساختہ عقیدہ نظریہ بنا لے۔ اسی طرح دیکھیں فرقہ اسے کہا جائے گا جو اپنی نسبت شخصیات کی جانب کرے، اپنی نسبت اپنے آپ کو کسی شہر یا کسی شخصیات کی جانب کرے۔ جیسے مثال کے طور پر لے لیں آپ دیوبندی جماعت، دیوبندی فرقہ، یہ کیا ہے؟ یا حنفی فرقہ، اس کی نسبت کہاں جا رہی ہے؟ اس کی نسبت جاتی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب۔ تو دیکھیں اس کی نسبت کہاں ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب ہے۔ یہ دیکھیں ایک پہچان ہے، یہ فرقہ اسے کہا جاتا ہے جو اپنی نسبت اسلام سے ہٹ کر، دین سے ہٹ کر کسی شخصیات، کسی امت، کسی امتی کی جانب کر دے۔ تو حنفی اسے بولا جاتا ہے جو کہ وہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، یا انہوں نے کیا کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک فرقہ بندی کر دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فرقہ ہے۔ اسی طرح دیکھیں شافعی نے کیا کیا؟ اپنی نسبت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب کر دیا، تو یہ فرقہ ہے۔ اسی طرح دیکھیں حنبلی، انہوں نے کیا کیا؟ اپنی نسبت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جانب کر دیا، تو یہ حنبلی کہلائے۔ اسی طرح مالکی، انہوں نے کیا کیا؟ اپنی نسبت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جانب کر دیا، تو یہ فرقہ مالکی کہلائے۔ تو دیکھیں ایک پہچان ہے، فرقہ اسے کہا جاتا ہے جو اصل اسلام سے ہٹ جائے اور دین سے ہٹ جائے یا اپنی نسبت امتی کی جانب کر دے۔ دیکھیں تو یہ امتی کی جانب نسبت کرنا اور اپنا مذہب بنا دینا، یہ ایک فرقہ بندی ہے۔ اور یہ بھی آپ سوچیں اور غور کریں، کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو حنفی یا بریلوی یا شافعی، یہ نسبت تعلیمی نہیں ہے۔ سوچیں یہ نسبت تعلیمی نہیں ہے، یہ نسبت مسلکن ہے، یہ نسبت مسلکی نسبت ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں بولتا ہے کہ ہم نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تو ہم حنفی ہو گئے۔ اگر آپ کسی مدرسے سے پڑھتے ہیں سلفیہ سے تو آپ سلفی، آپ کہیں سے پڑھتے ہیں سنابل سے تو سنابلی، یہ نسبت تو جائز ہے۔ لیکن یہ جو نسبت بالکل جو سب لوگ جانتے ہیں اور یہ نسبت مشہور بھی ہو چکی ہے، سب لوگ عوام الناس میں مشہور ہے کہ حنفی کے نام سے ایک فرقہ ہے، ایک مسلک ہے، حنبلی کے نام سے ایک مسلک ہے، شافعی کے نام سے ایک مسلک ہے، مالکی کے نام سے ایک مسلک ہے۔ اسی طرح جو لوگ اپنے آپ کو دیوبندی بولتے ہیں، کیوں دیوبندی بولتے ہیں؟ وہ دیوبندی بھی ایک فرقہ ہے، وہ اپنی نسبت کہاں جوڑتے ہیں؟
دیوبند شہر کی جانب. اسی طرح بریلوی فرقہ وہ اپنے آپ کو نسبت کہاں جوڑتے ہیں؟ بریلوی شہر کی جانب. تو دیکھیں حنفی میں دو گروپ آتے ہیں، ایک بریلوی اور ایک دیوبندی. تو دیکھیں کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ فرقہ بندی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی نسبت غیروں کی جانب کرے، دین اسلام کو چھوڑ کر. لیکن اہل الحدیث یہ اصل اسلام ہے، یہ اصل دین ہے. اس لیے کہ دیکھیں آپ اہل الحدیث کی نسبت کہاں ہے؟ قرآن و حدیث کی جانب ہے. ہماری نسبت کسی شخصیات کی جانب نہیں ہے. اہل الحدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کو ماننے والا. حدیث قرآن کو بھی بولتے ہیں اور حدیث کو بھی بولا جاتا ہے. حدیث اللہ کے نبی کے بعد بھی حدیث اور قرآن بھی حدیث. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو حدیث سے تعبیر کیا ہے، اور موقوف حدیث یعنی صحابہ کا عمل کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. اصطلاح محدثین کی اصطلاح میں موقوف روایات کو بھی حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اب دیکھیں قرآن و اہل الحدیث کا مطلب یہ ہوا قرآن و حدیث کے ماننے والے اور منہج سلف منہج صحابہ کے ماننے والے. تو دیکھیں نسبت کو دیکھ لیجئے، ہماری نسبت کہاں ہے؟ اسلام کی جانب. اور یہ عینی اسلام ہے، یہ عینی دین ہے. اپنی نسبت کرنا قرآن و حدیث کی جانب، اہل الحدیث قرآن و حدیث والے، یہ عین اسلام ہے، یہ اصل اسلام ہے. لیکن اپنی نسبت امتی کی جانب کرنا، حنفی، دیوبندی، بریلوی، شافعی، مالکی، یہ بولنا، تو یہ پہچان ہے کہ یہ فرقہ بندی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ کسی شخصیت کو لے کر اس نام سے ایک مذہب ایک مسلک بنا دیا. تو یہ فرقہ بندی ہے. تو اس سے پتہ ہی چلا فرقہ اسے ہم کہیں گے جو اصل اسلام کو چھوڑ کر، جو اصل دین کو چھوڑ کر، صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر اپنا خود ساختہ عقیدہ نظریہ بنا لے، اسی ہم فرقے سے تعبیر کریں گے. یا فرقہ اسے کہا جائے گا جو اپنی نسبت غیروں کی جانب کرے، جو دین اسلام کو چھوڑ کر اپنی نسبت کہیں اور کر لے. لیکن اہل الحدیث یہ نسبت قرآن و حدیث کی جانب ہے. اپنے آپ کو محمدی بھی کہتے ہیں، تو اس کی نسبت کہاں جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جاتی ہے. ہم محمدی ہیں، اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں. اسی طرح جو ہم سلفی اپنے آپ کو بولتے ہیں، کیوں بولتے ہیں؟ اس کی نسبت کہاں ہے؟ سلف صالحین کی جانب ہے، اللہ کے نبی، صحابہ، تابعین کی جانب ہے. اور خود اللہ کے نبی نے گواہی دی ہے کہ صحابہ کی پیروی کی جائے. تو دیکھیں ہماری نسبت جو ہے سلفی ہو یا اہل الحدیث ہو یا محمدی ہو، اس کی نسبت بالکل عین دینی اسلام ہے. تو خلاصہ یہ نکلا، کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ بھی ہم لوگوں کو اہل حدیث کو فرقہ کہتے ہیں یا فرقہ بندی سے تعبیر کرتے ہیں، یہ غلط ہے. بلکہ فرقہ وہ ہوتا ہے جو اصل جماعت سے، اصل دین سے ہٹ جائے اور اپنا خود ساختہ عقیدہ نظریہ بنا لے، اسے ہم فرقہ سے تعبیر کریں گے یا اسے ہم گروہ بندی سے تعبیر کریں گے. ہم یہ فرقہ بندی ہے، یہ گروہ بندی ہے، اور یہ اس دین اسلام نہیں ہے، یہ غلط ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.